بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ اسراء کی 52 نمبر آیت پر ہوا تھا۔ ابھی انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو اللہ پاک نے نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، قل لعبادی، آپ کہہ دیجئے میرے غلاموں سے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کیا کریں جو اچھی ہو، یعنی کہ خوشکن پسندیدہ بات کہا کریں۔ یعنی کہ جب آپس میں کوئی بات کہا کریں تو یہ ایک اللہ پاک کے آپس میں تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے، کہ آپس میں وہ جب بات کہا کریں اچھی بات کہا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کس لیے؟ فرمایا ان الشیطان ینزع بینہم، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے ان کے درمیان۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں یہ بگاڑ پیدا ہو، تو مسلمان کے آپس میں ایک دوسرے میں وہ کوئی ایسا ایک دوسرے کے دل میں وہ چیز ڈالتا ہے، یا جس طریقے سے ذہن میں آ جاتی وہ اس کو اور ہوا دیتا ہے، تاکہ آپس میں وہ لڑ پڑیں اور آپس کے تعلق ان کے منقطع ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی تعلیم دی کہ شروعات میں آپ کیا کرو کہ آپ بات کہا کرو اچھی پسندیدہ بات، کیونکہ وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے ان میں۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبین، کہ بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کا ہے عدو مبین، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ابھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ویسے آج کے دور میں ایک نارمل انسان کو اگر کوئی کسی انسان سے دشمنی ہے تو وہ اس انسان سے کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نارمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا مجھے کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ کتنی خوف کرتا ہے اور کتنا اس سے بچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے شیطان کو بتا دیا ہمارے لیے کہ وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اور وہ اس طرح نہیں پیچھے پڑا ہوا ہمارے، وہ تو پکا ضد لے کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کا مشن یہی ہے کہ آپ انسان کو جہنم میں ڈالیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ پاک، کیونکہ انسان کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو دھتکارا تھا، تو یہ جو ہے وہ اس کا جو اندر اس کا وہ جو ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ہے وہ اس وجہ سے بڑھی۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ہم کو بار بار قرآن میں متنبہ کیا کہ اس کی بات بھی مت مانو۔ فرمایا کہ یا دوسرا سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے تم کو کہہ دیا تھا کہ شیطان کی غلامی مت کرنا۔ تو غلامی کا مطلب کیا؟ کہ اس کی بات نہیں ماننی۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ہم کو متنبہ فرما دیا، فرمایا ربکم اعلم بکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو تم میں ہے، یعنی کہ اللہ پاک کو علم ہے جو تم ہو، جو تمہارے اندر ہے، اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تو رحم کرے گا تم پر، اور اگر وہ چاہے گا تو عذاب دے گا تمہیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی شفا دینے والا بنا کر، یعنی کہ کوئی ذمہ دار بنا کر آپ کو نہیں بھیجا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کو چاہے، یعنی کہ جو اللہ پاک نے نصیحتیں فرما دی، تو جیسے قرآن کی آیت میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے اسلام میں۔ قد تبین الرشد من الغی، جو یعنی کہ ہر چیز جو برائی ہے اور جو اچھائی ہے وہ دونوں واضح ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی کے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر دن کے اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ قرآن میں کہ الہمہا تقواہا فجورہا و تقواہا، کہ میں نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر الہام کر دیا اچھائی اور برائی کو۔ ابھی انسان کے اندر جو ہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے جب وہ کوئی برا کام کرنے لگتا ہے اور جب وہ اچھا کرنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کو علم ہے، چاہے وہ کوئی مومن ہے یا کوئی کافر ہے یا جو بھی ہے، ہر کسی کو اچھے اور برے کا پتہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈال دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی اللہ پاک جس کو چاہے، اللہ پاک تو جانتا ہے جو ان کے اندر ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا جس کو چاہے گا وہ رحم فرمائے گا اور جس کو چاہے گا عذاب فرمائے گا۔ تو آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ آپ کا کام کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ تو لہٰذا فرمایا وَرَبُّكَ
عالم بمن فی السماوات والارض، اور اللہ پاک آپ کا جانتا ہے جو کچھ ہے بیچ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی کہ اللہ پاک کو سب کا علم ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے یہاں سے ایک بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک موضوع ہے جس کو قرآن میں دو طرح سے بیان کیا گیا۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ تو یہ اللہ پاک نے جو نبیوں میں ڈفرنس کیا، یہ اللہ پاک نے اس کی ہم کو اطلاع فرما دی کہ اللہ پاک نے بعض نبیوں میں بعض کو فضیلت دی، لیکن ہم کو فرمایا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے نیک بندوں کی نشانی فرمائی، اور فرمایا جو کلمہ ایمان ہے اس میں بھی یہ فرمایا لا نفرق بین احد من رسول، کہ یہ جو میرے بندے ہیں وہ نہیں کرتے فرق کسی بھی نبی میں۔ ہمارے لیے لاگو کیا ہے کہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے قرآن کی 2 دفعہ آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے ایک دفعہ جو ایمان کا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے، فرمایا کہو آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور باقی انبیاء کا سارا کا کہہ کر، اور آخر میں کیا کہا کہ کہو کہ میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی کہ ہمارے اوپر لاگو کر دیا کہ ہم انبیاء میں سے کسی میں سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نبی کو افضل بولتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں وہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، دوسرے کو کسی کو کم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہیں جو نبی علیہ السلام کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، مطلب بولتے ہیں۔ سمجھنے میں نے یہاں کہہ دیا، اللہ پاک نے فرما دیا کہ اب اللہ پاک نے نبیوں میں فضیلت رکھی ایک میں دوسرے میں، وہ کون کس سے کتنا افضل یہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن ہم کو اس سے منع کیا گیا۔ لہٰذا ہم کسی کو یہ نہیں، ایسے ہمارے ہاں نعتیں میں بنی ہیں، وہ جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک نعت ہے، وہ بولتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو جو یعنی کہ سارے نبیوں کو ایک در کا سوالی کس کا بنایا؟ نبی علیہ السلام کی در کا۔ تو یہ کیا کر دیا؟ یہ فرق کر دیا نبیوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی افضلیت بہت سارے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرق۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار اب اگر کسی نے یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے ایک کسی اپنی غلطی کی وجہ سے، اللہ پاک نے اس غلطی کا قرآن میں ذکر بھی فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے ان سے بھی اپنی افضلیت کو کہنے سے روکا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے لاگو کیا ہے کہ ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ ضرور بیان فرما دیا کہ اللہ پاک نے نبیوں میں بعض کو بعد میں فضیلت دی، اور ساتھ ہی فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور لائے تھے ہم داؤد علیہ السلام کے پاس زبور۔ یہ زبور تھی جو داؤد علیہ السلام کو کتاب دی گئی، جو حضرت اپنا داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ تو لہٰذا فرمایا قُلِّدْ الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ پکارو جنہیں تم خیال کرتے ہو اللہ سے علاوہ، یعنی کہ جن کا تم ہمارے گمان میں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی جس سے مدد مانگتے ہو، یا جس سے اللہ سے علاوہ جو اپنے عقیدوں میں کسی اور کو پکارتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہو کہ پکارو تم جن کو تمہارے خیال میں تم اللہ سے علاوہ دوسروں سے پکارتے ہو، وہ نہیں ملکیت رکھتے، ان کے اندر ان کے ہاتھ میں کوئی بھی ملکیت نہیں ہے تم سے کوئی شفاعت، تم سے کوئی کسی قسم کی وہ تمہارے جو تم کو تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی، اور نہ ہی ان کو اس میں حائل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس تکلیف میں اس میں حائل ہو کر تم سے اللہ سے بیچ میں چڑھا سکتے ہیں۔ یہ بھی شفاعت کا جو عقیدہ جیسا مانا جاتا ہے کہ فلاں کے ذریعے سے ہم کو مدد مل سکتی ہے، یہ تو اس کا رد ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو کئی لوگ ہیں جو مطلب اللہ سے علاوہ دوسروں سے شفا طلب کرتے ہیں یا کسی تکلیف کے اوپر مدد طلب کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے،
جس سے بھی وہ یعنی کہ ایک بندہ خالی خیال، یہاں زعم کا لفظ ہے یعنی کہ جو گمان ہے، تو جو گمان کسی اور کے اوپر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھی اگر کسی چیز کا ہے، جیسے کسی ڈور کے اوپر کئی لوگ گمان کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے گھر بنتے ہیں نئے تو وہاں اوپر ایک کالی وہ رکھ دیتے ہیں، کٹوی سی رکھ دیتے ہیں. اسی طرح اور سارے بہت سارے مطلب ایسے اٹکنڈے ہیں جو لوگ آزماتے ہیں اپنے اوپر سے تاکہ تکلیف ٹل جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کوئی بھی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، تو اللہ پاک نے یہاں چیلنج کر کے فرما دیا کہ اگر تم ان کو بلاؤ، لیکن وہ کیا ہے، اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ کسی کی چیز کی بھی اتنی بھی ملکیت نہیں رکھتے تم سے وہ اس کو دور کرنے کی، یعنی کہ شفاعت تم کو دینے کی، اور نہ ہی اس میں حائل ہو سکتے ہیں وہ. تو فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہ وسیلۃ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو پکارتے ہیں، یعنی کہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ، یعنی کہ مثال کے طور کے اوپر ابھی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اسی طرح کوئی لوگ اللہ کے اور پیغمبروں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ یہ جو لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ جو ہیں، یعنی کہ وہ جو انبیاء ہیں یا وہ جو بھی نیک بندے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم کو رب راضی ہو جائے، یعنی کہ کس طرح رغبت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف انتہائی رغبت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے اقرب یرجون رحمتہ. فرمایا کہ وہ کیا کر رہے تھے، الی ربہم وسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، یعنی کہ اس طرح اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے زیادہ کون قریب ہو جائے، اور وہ لوٹتے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف اور خوف کرتے ہیں اس عذاب سے، یعنی کہ عذاب، بڑے عذاب سے ان کے اندر خوف ہوتا ہے. یہ ابھی اللہ پاک نے ان کی کیفیت بتا دی جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی آپ اگر انجیل میں دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو زندگی گزاری اور جس طریقے سے خوف کی، ایک بندے نے ان کو کہا کہ او عیسیٰ آپ کتنے اچھے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، تم نے مجھے اچھا کیوں کہا، کوئی اچھا نہیں سوائے ایک اللہ کے. تو انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف پکارا، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو، وہاں بھی باقاعدہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پہ آتا ہے جو بک میتھیو ہے، اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ اے عیسیٰ، ہم نے تمہارے نام کے اوپر لوگوں سے بہت ساری تکلیفیں دور نہیں کی تھی، سوال کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو جواب دوں گا کہ کون ہو تم، میں تمہیں نہیں جانتا، چلے جاؤ یہاں سے گنہگارو. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا انکار کر دیں گے. آج بہت سارے عیسائی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بچا لیں گے، لیکن میتھیو اگر آپ انجیل میں دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے انکاری ہو جاؤں گا، جب وہ میرے پاس آ جائیں گے تو میں ان کو کہوں گا کون ہو تم گناہگارو، چلے جاؤ یہاں سے. تو لہٰذا وہ ان کو دھتکار دیں گے وہاں سے. تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو ان کی کیفیت ہے کہ وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہاں رغبت کر رہے ہوتے ہیں اور قرب کا ذریعہ حاصل کرتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب رب کا کانا محذوراً، بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ ہے ہی خوف زدہ کر دینے والی چیز، یعنی کہ اللہ کا عذاب سب سے بڑا ہے. اللہ پاک نے جتنی قوموں کے اوپر جو عذاب بھیجے آج تک، جن کے کھنڈرات آج بھی ملتے ہیں، جیسے آج آپ چلے جائیں جہاں لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، وہاں آپ آج بھی جائیں تو وہ مردہ سمندر جہاں آپ دیکھیں لیٹے گا بندہ ڈوبے گا نہیں، وہ سمندر بھی اس کو نہیں لیتا، اتنا کچھ گند اندر نکلا ہوا ہے. تو وہ اللہ پاک نے کس طرح بستیوں کو الٹا اور کس طرح آج تک وہ کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ کس لیے؟ یہ ہم کو بتانے کے لیے. دیکھو نا ان کھنڈرات میں کچھ تھے، ان کی نسل نہیں چلی، وہ کہاں ختم ہو گئے. تو مطلب کیا ہے کہ ان کے اوپر ایسے عذاب اللہ پاک نے بھیجے کہ وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ یہاں تھے لیکن ابھی ان کا کچھ بھی نہیں، نام و نشان نہیں بچا. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا. اور یہ جو بستیاں ہیں مگر یہ کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا
اور قبل یومن، یہ قیامت سے پہلے بھی، اور جو جن کو عذاب دیے گئے یعنی کہ شدید عذاب دیے گئے، یعنی کہ جتنی بھی یہ بستیاں اور جتنے بھی یہ واقع ہوئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کان ذالک فی کتاب مستور، بے شک یہ سارا کچھ، یہ جتنا معاملہ ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کتاب میں مستور، مستور کا مطلب ہوتا ہے لائنوں میں ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں کہ جو اللہ پاک، جیسے پیچھے آیت آئی تھی، پیچھے ہم نے پڑھا، بتا رہے تھے کہ وہ یعنی کہ اللہ پاک نے جو بستیاں ہلاک کی تو ان کے نشانات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ ساری کچھ جو کچھ ہوا اب تک، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری غرق کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو مطلب آندھیوں سے مار دیا، ان کے جو بندے تھے آج بھی وہ زمین سے نکل رہے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اتنے اتنے اونچے، اتنے اتنے قداور تھے کہ 70 فٹ کے قد، جہاں تک مطلب بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 فٹ کے قد ان کے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ۔ تو وہ اپنے اوپر تکبر کرتے ہوتے تھے کہ ہم کو کوئی نہیں مارے گا یا کوئی نہیں ہم کو چھوڑ سکتا، تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو وہاں اتنا یعنی کہ ایسی آندھی بھیجی کہ وہاں اڑا اڑا کر ان کو مارا۔ تو لہٰذا یہی بات، اور اس کے بعد جو سمود جو اگلی آیت میں آتا ہے وہ بھی آئے گا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ جتنے بھی یہ ہلاک کیے، جو قبل یوم قیامت سے پہلے پہلے جتنے بھی ہوں گے یا جو بھی ہیں، جن کو عذاب دیے جائیں گے یا جو دیے گئے جن کو بھی، تو یہ سارا کچھ جو بھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ ایک کتاب میں تحریر فرما دینا۔ تو ساتھ ہی فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور نہیں ہم کو منع کیا کہ ہم نے بھیجنا مطلب چھوڑ دی، یعنی کہ ہم جو بھیجتے رہے اپنی آیتیں، مگر اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا جو پہلے تھے ان سے، یعنی کہ جتنی بھی آیتیں آئی تھی ان لوگوں نے، پہلے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے سمود، یہ جو ہود علیہ السلام کے بعد کی قوم جو قرآن میں آتی ہے، بہت دفعہ اس کا ذکر ہے، قوم سمود جس میں حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے سمود کو دی تھی ناقہ، ایک اونٹنی، مبصرات۔ یہ اونٹنی کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ یہ جیسا بہت سارے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اتنے سچے اللہ کے نبی ہو تو یہاں سے کوئی ہم کو معجزہ کر کے دکھاؤ، یہاں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، تو وہ ایک پتھر سے اونٹنی نکل آئی۔ تو ایک پتھر سے جب اونٹنی نکلی تو اس میں پھر وہ لوگ، چونکہ کچھ تو تھے ایمان والے جو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ضد میں اڑے رہے اور انہوں نے اس کی مطلب اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اور مطلب پھر اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ اس کا ذکر کیا گیا، اور اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا کہ انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور نہیں ہم بیچتے اپنی آیتیں مگر اس لیے کہ خوف دلانے کی، یعنی کہ جو اللہ پاک اپنی نشانیاں بیچتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کی آیاتیں، جس کو آیت بولتا ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ قرآن ہے جو، وہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ انسان کے اندر خوف پیدا ہو اور وہ اپنی اصلیت کو پہچان جائے۔ ہمارا مقصد اللہ پاک نے غلامی ہے۔ اگر اللہ پاک نے دیکھیں فرشتے بنائے جو اس نے اپنی عبادت کے لیے بنائے، وہ ہل جل ہی نہیں سکتے، اس نے ان کو ایک کام دے دیا، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور کے اوپر۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے ایک خود مختار چھوڑا، فیصلے کی اس کو مثال کے اوپر طاقت دی کہ وہ چوائس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا مخلصین لہ الدین، اپنا فیصلہ کس کے لیے؟ مخلصین کرنا ہے فیصلے کو اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا ایک جو ہے مومن، وہ کیا کرے گا؟ اپنا فیصلہ اللہ کے لیے کر دے گا، تو اس کے لیے، تاکہ وہ اس کے لیے اللہ پاک جو نہیں کر رہے ان کو اللہ پاک اپنی نشانیاں دیتا ہے تاکہ وہ اس سے خوف ان کو پیدا ہو اور وہ بھی سیدھے ہوں۔ نہیں ہوتے تو دیکھیں اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو رحم کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہے ہی رحمان اور رحم فرمانے والا۔ یہ تو انسان ہے جو اس کی نافرمانی کر کے اس کو غصہ دلا دیتا ہے اور اس کو ناراض کر دیتا ہے۔ وہ تو رحمت کے لیے وہ تو اس کو قرآن میں فرمایا اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر چاہیے۔ تو لہٰذا اس کی رحمت کے اگر طلبگار ہیں تو سب سے پہلی اس نے 2 شرطیں قرآن میں رکھی ہوئی ہیں۔
اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا کہ آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں اور ان کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ وہ ان کو بھی چاہیے کہ میرا بھی جواب دیں، یعنی کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر عمل کریں اور ایمان لائیں۔ دیکھیں اللہ پاک یہ قرآن دو طرفہ شرط ہے، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اشکرونی واشکرکم، تو لہذا اذکرونی واذکرکم، ذکر کرو میرا میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی فلا تکفرون، اور شکر کرو اور نافرمانی مت کرنا، یعنی کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا بھی ذکر کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کا معاملہ اسی طرح اللہ پاک نے انسان سے رکھا ہے، جب انسان اللہ کی طرف جائے گا تو اللہ پاک اس کے لیے رستے کھولتا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جو اللہ کی طرف جاتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دیتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف جانے سے کتراتے ہیں تو اللہ پاک کو ایسے کی نہیں ضرورت۔ اللہ پاک نے یہ بھی قرآن میں فرمایا جو اللہ کی عبادت کرنے سے یعنی کہ کترا رہے ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں، یا مطلب اپنے آپ کو تھوڑا تکبر میں لا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کو ایسوں کی نہیں نہ پرواہ ہے نہ کچھ ان کا، اللہ پاک اس کو ان کی چاہت ہے ایسوں کی۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا آپ کو کہ آپ کا رب گھیرے ہوئے ہے لوگوں کو گھیرے ہوئے۔ یہ اصل میں یہ واقعہ جو ابھی اگلی آیت پوری آیت میں آتا ہے، تو ساتھ ہی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جو اکثریت لوگ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا بس اپنی علم دیکھیں، علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ اللہ پاک نے انسانوں کو گھیرے ہوئے، جب آپ کو کہا کہ انسانوں کو گھیرے ہوا تھا، اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ یہ اس خواب کی جو شروع اسی صورت کے شروع کی جو آیت ہے کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو ہے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ یہ جس سفر کو بولتے ہیں کہ جو اسرا کا سفر ہوا تھا، تو اس میں یعنی کہ یہ خواب کے ذریعے، لیکن وہ کس طرح کا خواب تھا یہ اس میں کافی سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ جسمانی تھا یا خالی خواب کی حالت میں تھی، باقی اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں خواب کا بیان فرمایا، لیکن یہاں جو ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا، اس کو بنا دیا فتنہ، یعنی کہ اس واقعے کو فتنہ بنا دیا۔ وہ فتنہ کیسے بن گیا وہ بھی ابھی بیان ہوتا ہے۔ اور شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور درخت کا جس کو یعنی کہ اس درخت کا جس کو آزاد چھوڑ دیا ہم نے بیچ قرآن میں۔ ابھی وہ کون سا درخت ہے؟ یہاں لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس درخت کو جس کے اوپر لعنت کی گئی قرآن میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو۔ قرآن میں زقوم کا ایک درخت ہے جس میں بہت سارے مفسرین نے اس درخت کا نام زقوم لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ زقوم جو ہے یہ جہنم میں ایک درخت ہے جس میں سے دوزخی لوگ کھائیں گے۔ تو وہاں بھی لعنت کا تو الفاظ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا لعنت فرمائے، یہاں فرمایا ملعون۔ یہ ملعون کا جو لفظ ہے اس کا لغت میں ترجمہ بنتا ہے آزاد چھوڑ دینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ جس کو آزاد چھوڑ دیا۔ ابھی کون سا درخت ہے جو قرآن میں آزاد چھوڑ دیا گیا؟ تو اس سے اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن میں ایک درخت ہے جس کا بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، لیکن اس درخت کا نام نہیں بتایا گیا کون سا درخت ہے۔ قرآن میں بہت دفعہ بہت سارے درختوں کے نام بتائے گئے، جس طرح بیریوں کا نام بتایا گیا، بیری کا درخت کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مطلب تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ درخت جس کو چھوڑ دیا گیا، جس کا بارے میں کچھ ذکر نہیں ہوا۔ تو جو حدیث آتی ہے یہ ابن کثیر میں بھی ہے منقول کہ نبی علیہ السلام کو جب سفر کرایا گیا تو ان کی حدیثوں میں اس کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس درخت کے پاس نماز ادا کی جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو وہ درخت کون سا درخت تھا، یہ اس کا نام میں نے پیچھے اسی سورت کی جو پہلی آیت کی جو تفسیر کی تھی اس میں بھی بتایا تھا کہ جو
تورات ہے اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس درخت کا نام جو ہے وہ بیری کا درخت تھا، یعنی کہ وہ جو درخت جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے، یہ تورات میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ بیری کا درخت تھا۔ تو یہاں یعنی کہ ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ وہ درخت جس کے پاس آج تک اس درخت کا پتہ ہی نہیں۔ یہ ابھی فتنہ کیسے بنا یہ بھی میں تھوڑا سا واضح کرتا چلوں۔ فتنہ اس نظریے سے بن گیا کیونکہ وہاں سے جو عقیدہ چلا کہ لوگوں نے جو حدیثیں گڑھی جس سے کہا گیا کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے، چونکہ قرآن میں تو معراج کا ذکر نہیں، قرآن میں تو یہی ذکر ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور یہ جو درخت ہے اس درخت کا بھی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ وہ انہوں نے اس درخت کے پاس نماز پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو قرآن میں آتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت ایک ہے جی جو آسمانوں میں ہے، تو اللہ نبی علیہ السلام وہاں گئے، وہاں ان کے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر جناب اس طرح موسیٰ علیہ السلام کیا، یعنی کہ وہاں سے 50 نمازوں سے 5 نمازیں سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو فتنہ ایک بن گیا کیونکہ اس سے پہلے نمازیں بھی نبی علیہ السلام تو اسرا کے جانے سے پہلے بھی نمازیں ادا کرتے تھے، اس کے بارے میں تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پہلے 3 نمازیں ادا کرتے تھے، فجر، عصر اور عشاء۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نمازوں کی جو تعداد ہے وہ یہی تھی۔ تو اگر وہ معراج پر گئے ہی نہیں، جیسا کہ قرآن کی آیتوں سے صاف واضح ہے کہ کیونکہ وہ اللہ پاک نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، تو جب معراج کے اوپر آسمانوں کے اوپر گئے ہی نہیں تو پھر کہاں سے ان کے اوپر وہ نمازیں فرض ہوئی؟ تو اس کا مطلب نمازیں تو وہی چلی آ رہی تھی جو شروع سے چلی آئی۔ تو یہ اس نظریے میں فتنہ بنا دیا گیا اس چیز کو آج کی پوری دنیا کے لیے۔ تو آج اکثریت اس سے مطلب وہ گمراہ ہوئی ہے اور سیدھی بات کو چھوڑ کر یعنی کہ الٹ کی طرف پڑی ہوئی ہے۔ تو لہذا فرمایا فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور ساتھ ہی فرمایا ان وَنُخَفِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا وَكَبِيرًا، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، یعنی کہ ہم اللہ پاک نے فرمایا ہم انہیں خوف دلاتے ہیں اور نہیں بڑھتی ان کو اس سے سرکشی اور زیادہ۔ یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے یہ پوری آیت یہاں ختم ہو رہی ہے، تو اس میں پورا یعنی کہ جو واقعہ اللہ پاک نے تو اس کو فتنہ بنا دیا تھا۔ تو اللہ پاک تو انسان کو خوف دلاتا ہے تاکہ وہ انسان سیدھا ہو جائے۔ اللہ پاک نے تو اپنے قرآن میں ہر چیز بیان فرما دی، یہ اللہ پاک کا کلام اللہ پاک نے مکمل فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو میں نے تو تمہارے لیے کامل کر دیا، مکمل کر دیا اپنا دین، تو اس دین میں تو کوئی کمی پیشی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو ابھی اگر سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو تو اس میں قصور کس کا ہے؟ لوگوں کا۔ اللہ پاک نے قرآن میں دعوت دی کہ اس کو غور سے سمجھو، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، میں نے تو قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ تو سوچنے سمجھنے کی ہم کو دعوت دی گئی، لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے ہم کسی اور کی سنی سنائی کے اوپر چلیں گے تو اللہ پاک نے ایسے دوسری سورہ انعام کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں وہی کرتا ہے، یعنی کہ دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ آپ کو وہ مجادلہ کریں، آپ سے بحث کریں، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں۔ تو اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی مشرک، انہم مشرکون، تم بھی ہو جاؤ گے مشرک۔ تو اللہ پاک نے مشرک کر دیا، کہہ فرما دیا ان کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات مان کر اللہ کے کتاب کو چھوڑ کر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں جب ان کو قرآن کی آیت میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو ارباب بنا لیا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو صحابہ گئے، جو کچھ لوگ تھے وہ جو پہلے سے عیسائی تھے بعد میں اپنا یہودی تھے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کیسے ہم نے اپنے وہ ان کو بنا لیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے علماء کی بات جو وہ حرام کہہ دیتے ہیں تم اس کا حرام مان لیتے ہو؟ جو وہ حلال کہہ دیتے ہیں تم اس کو مان لیتے ہو؟ بولتے ہیں ہاں مان لیتے ہیں۔ تو بولتے ہیں یہی تو ہے رب بنا لینا، کیونکہ حرام اور حلال کرنا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرما دیا۔ جس چیز کو حلال کیا اللہ پاک نے، یہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی اور انبیاء کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، اور جو اپنی کتاب میں حلال کیا وہ حلال اور جو حرام کیا وہ حرام، اور جس کا ذکر نہیں وہ سب معاف۔ تو لہٰذا قرآن میں اللہ پاک نے حرام اور حلال کیا۔ اگر آپ کسی کی بات سن کر
حلال اور حرام کرنا شروع کر دیں گے، یا اس کے اوپر چل کر جو اللہ کے طریقہ بتایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کے کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس کی بات مان لی، اللہ کی بات کو پیچھے پھینک دیا، تو یہ ہو گیا شرک۔ تو اس کو اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرمایا، لہذا انشاءاللہ یہاں اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ۔